اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جوازی تاخیر قضاء رمضان ما لم یجی رمضان آخر لمن افطر بعذر مرض وسفر وحید ونحو ذلك۔ سفر یا بیماری وغیرہ کی بنا پر روزے قضا کرنے کی تفصیل۔ مسلم شریف کا کتاب الصوم میں باب سفر، مرض وغیرہ کی بنا پر روزہ قضا کرنے کی تفصیل۔ عن ابی سلمۃ قالت سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تقول كان يكون علی الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان الشغل شعر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی سے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کے روزے مجھ سے قضا ہو جاتے تھے، میں ان کو صرف شعبان میں قضا کرتی تھی کیونکہ تمام سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہتی تھی۔ ایک اور حدیث پاک عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن عن عائشہ انہا قالت ان كانت احدانا لتفطر في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما تقدر ان تقضيه مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى یأتی شعبان۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین پاک دامن زوجہ سچے باپ کی سچی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ ہم میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزہ چھوڑتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شعبان آنے تک قضا نہیں کرتی تھی۔ اب ان احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا ازواج مطہرات میں اور بالخصوص امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول کیا تھا کہ اگر رمضان شریف میں ظاہری بات ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک عارضہ لاحق کیا ہے جو ہر ماہ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، وہ رمضان شریف میں بھی آتا ہے، ایسی کیفیت میں بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد قضا کرنی ہے۔ جتنے روزے رہ گئے ہر ایک کی اپنی روٹین ہے، کئی 3 دن ہیں، کئی 6 دن ہیں، کئی 7 دن ہیں، کئی 10 دن ہیں، ہر ایک کی اپنی روٹین ہے۔ اما جی عائشہ کہتی ہیں کہ اگر ہم سے ایسا تقاضۂ بشری کے تحت روزے قضا ہو جاتے تو پھر ہم پورا سال روزے نہیں رکھتے تھے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، اور اس کی وجہ بیان کی کیونکہ جان بوجھ کر روزوں کو قضا کرنا یہ دانائی نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے قضا کے روزے مکمل کیے جائیں، جتنی جلدی ہو سکے، اور اگر ممکن ہو سکے تو جیسے ہی شوال آتا ہے، شوال کے 6 روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، آدمی بہت زیادہ اس کا ثواب پاتا ہے، تو اگر کوئی بندہ قضا کر لے تو پھر وہ فوراً یکم شوال چھوڑ دے، عید کا دن یکم شوال چھوڑ دے، عید کا دن چھوڑ کے پھر اگلے دن سے وہ روزے رکھنا شروع کر دیں، اگلے 6 روزے مسلسل رکھ لیں، یہ جتنے بھی اس نے قضا کیے ہیں۔ پہلے تو قضا کرنا ہی نہیں چاہیے، اب یہ چونکہ خواتین کے باب میں ذکر ہو رہا ہے اس لیے اما جی عائشہ کہتی ہیں کہ ہم شوال کے بعد ہم شوال میں روزے نہیں رکھتے تھے کیونکہ ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا حضور سرور دو عالم کب ہمارے پاس تشریف لے آئے، اور جب آقا جی تشریف لے آئیں جائے تو ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتی تھی، یہ نہیں کہ ہم انکار کریں، نہ بھائی کائنات میں اس کو انکار کیا جا سکتا ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے، ہر کسی کو کیا، لیکن جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو کوئی انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر آپ کا ہی حکم ماننا یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے اور یہی حکم۔ پھر اماں جی کہتی ہیں کہ میں رکھتی تھی شعبان میں روزے، کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے، آپ جناب کا معمول تھا۔ اب اس میں دو، ایک یہ
کہ حضور پورا مہینہ ہی شعبان کا روزہ رکھتے. ایک یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ماہ شعبان میں روزہ رکھتے. تو کہتی ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المبارک میں روزہ رکھتے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ روزہ رکھ لیا کرتے تھے. ایک اور مسئلہ، کسی بھی عورت کو یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. اچھا جی، اب تو جو اہم ترین چیزیں تھیں نا جی وہ پس پشت ہوتی جا رہی ہیں، اور جو بالکل ثانوی حیثیت رکھتی ہیں وہ پیش نظر آتی جا رہی ہیں. گڑبڑ ہو گیا پروگرام. مثلا رات کو میں نے قرآن پاک کی آیات بینات سے یہ بات میں نے واضح کی تھی، بلکہ حکم ربی سنایا تھا کہ وہ بچے جو چاہتے ہیں، وہ بندے بڑے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا یہ نسخہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ لوگ اپنے ماں باپ کی تابع داری کریں. ماں باپ کے فرمانبردار ہوں گے ان کے اعمال نامے قبول ہوں گے. اور اگر وہ نافرمان ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک نے جتنے جلال کا اظہار فرمایا ہے، یہاں تک کہ وہی لعنت اس بندے کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتا، اس پر لعنت کی گئی ہے جو ماں باپ کا گستاخ ہے. اللہ کے فرشتے اس کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کرتے. اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، کوئی اس کی نیکی قبول نہیں. ماں باپ تڑپ رہے، ان کو تڑپا کے اگر یہ کہے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول بندہ اور ولی اللہ بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا بھائی، نہیں ایسا نہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، اور دوسرا ہے عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ. آج کل خواتین اپنے شوہروں کو وہ ٹیڈی بوائے، ہاں جی، وہ جو ٹیڈی نہیں ہوتا جی کھیڈن والا، ہاں جی، بالو وہ سمجھا ہوا ہے، این ٹھڈا ماریا تھا ان نسیا گیا، این ٹھڈا ماریا تھا ان نسیا گیا، انہوں ہبی ہبی کر کے جناب ان کی بیڑی بوڑ کے رکھ چڈی. یہ کون سی تمیز ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اگر خاوند اس کا ناراض ہے تو ساری رات تو فرشتے اللہ کے اس پر لعنت کرتے ہی کرتے ہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. اب یہ اس خاوند کی بات ہو رہی ہے جو بالکل حقوق کا خیال رکھتا ہے. اب ایک چرسی ہے، مار مار کے ادمواں کر دیتا ہے، اس سے تو راضی نہیں رہے گی نا. ایک بھنگی ہے، ہاں جی، ایک جواری ہے، اس کے زیور بھی بیچ کے کھا گیا، اس کی چیزیں بھی بیچ کے کھا گیا. اب اس کے اوپر تو وہ اپنی نشاور نہیں کرے گی نا. اگر یہ ٹھیک ہے، اس کو کوئی علت نہیں، بھنگی نہیں، چرسی نہیں، جواری نہیں، شرابی نہیں، مار پیٹ نہیں کرتا، اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، تو ایسا بندہ جب وہ ناراض ہوگا تو اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں. وہ عبادت ٹھیک ہے نا جی. اب یہ نہیں اس کا مطلب کہ جناب ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے، نہیں. جو اللہ رسول کا تابع دار ہے اس کے لیے حکم ہے، وہ سب کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہے، بیوی کے حقوق وہ ادا کر رہا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کر رہا ہے. تو اب ظاہری بات ہے بیوی کو ترجیح نہیں دی جائے گی ماں باپ کے اوپر، ماں باپ کو ترجیح دی جائے گی بیوی کے اوپر. اور یہ ہلکی سی لائن جو ہے یہ شادی سے پہلے ہر ماں باپ کو اپنی بچی کو سمجھانی چاہیے. بیٹا تم ابھی نئی جا رہی ہو، تم نے اپنا مقام پیدا کرنا ہے، وہ اس کی اولاد ہے، بیٹا ہے، ساری زندگی اس کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، یہاں تک لایا. وہاں پر جا کر ملکیت کا دعویٰ نہیں کرنا کہ بس اے ہن میرا ہو گیا تو تواڈے لو خلی والی چھٹی چلو جاؤ تسی جاؤ. نہیں، آپ نے اس انداز میں رہنا ہے کہ اس ماں کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ مل کے اس کی خدمت کرنی ہے. تو پھر دیکھو آپ کا گھر جنت ہو جائے گا. لڑائی صرف اس بات کی ہوتی ہے، ماں کہتی ہے ہن تو رن دا مرید ہو گئے ہیں، تے بڈھی کہتی ہے ہن تو صرف ماں جو گئی رہ گئے ہیں. اللہ کی نیک بندی ساری زندگی اس نے پالا ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے،
سب سے مشکل ترین کام ایک مرد کو وہ تیرے ساتھ شیئر کر رہی ہے، چاہے بیٹا ہی ہے، وہ شیئر کر رہی تیرے ساتھ، حوصلہ کر، صبر کر، محنت کر، کوشش کر۔ ساس کو ماں بنا لو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ پھر وہ نا بیچ میں بندہ لٹکا ہوتا بیچارہ، ہوں میں ماں دی بننا یا بڈھی دی بننا، ادھر بھی نہیں مانتا تب بھی لانتی ہے، ادھر بھی نہیں مانتا تو پھر گھر دا سکون کوئی نہیں، ہے نہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا لازمی تھا۔ اب یہ جو حدیثیں میں عرض کر رہا ہوں نا جی، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھریلو جو جھگڑے لڑائیاں معاملات ہیں وہ معاملات ختم ہو جائیں، اور وہ ختم بھی اسلام کی برکت سے ہوں، اور ختم بھی حضور کی سنت کی اور حضور کے ازواج کی سنت کی وجہ سے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔